بچہ سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے نا وہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں سیکھتا ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان میں اکثر والدین کا یہ سوچ ہے، یہ خیال ہے کہ ابھی چھوٹا ہے، اسے کچھ نہ کہیں، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا. جبکہ دنیا میں اس کے برعکس سوچا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی وہ زیادہ سیکھے گا، اتنا ہی وہ زیادہ سمجھے گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ بچہ اپنی زندگی کی جو بنیادی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں حاصل کر لیتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے آغاز میں بھی یہ بات بتائی کہ اللہ کے آخری رسول نے اپنی زندگی کے پہلے جو 6 سال ہیں وہ کسی ایسے گاؤں کے کسی ایسے خاص گھر میں جا کر گزارے جہاں انہوں نے خالص عربی زبان سیکھی اور پریکٹس کی. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ جو پہلے 6 سالوں میں اللہ کے آخری رسول نے عربی زبان، عربی کلچر سیکھا، پریکٹس کیا، وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا حصہ رہا. تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو اکثر آپ خود ہی سوچتے ہیں کہ چھوٹا ہے، ابھی اسے کچھ نہ کہیں، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، یہ آپ کا تاثر ٹھیک نہیں ہے. جتنا اچھا، جتنا زیادہ وہ بچپن میں سیکھ سکتا ہے، معاملات کو سمجھ سکتا ہے، اتنا اچھا، اتنا زیادہ آپ بڑے ہو کر بچوں کو نہیں سکھا سکتے. اس کا ایک میری زندگی میں پریکٹیکل تجربہ ہے. بہت سارے بچوں کی پری پرائمری کلاسز کے اندر انگلش اور اردو لینگویج جو ہے نا وہ ویک رہ جاتی ہے، وہ اتنی اچھی ڈیولپ نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے. تو وہ بچے جب تیسری کلاس میں، 5ویں کلاس میں، 7ویں کلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ٹیچرز ان کو اب کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی اردو کی جو ویکنیس ہے اس کو ختم کریں، انگلش میں جو اس کی ویکنیس ہے اس کو ختم کریں. لیکن وہاں پر بھرپور کوشش کے باوجود بھی وہ جو ویکنیس رہ جاتی ہے بچپن کی ابتدائی تعلیم کی وجہ سے، وہ بڑی کلاسز میں کبھی اتنا اچھا آپ اس کو کور نہیں کر پاتے. وہ ایشو ہمیشہ بچے کو انگلش اور اردو زبان میں رہتا ہے. تو اس لیے میرا ایمان ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں میں جتنا اچھا سیکھ سکتا ہے، جتنا اچھا اپنی لینگویج ڈیولپ کر سکتا ہے، اتنی اچھی کبھی اور نہیں کر سکتا. اس لیے آج دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ، سب سے زیادہ سیمینار، سب سے زیادہ والدین کی اویئرنیس کے حوالے سے پروگرام اگر پوری دنیا میں کہیں ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہوتے ہیں، جسے آپ پری اسکولنگ یا ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. اب اس سلسلے میں آپ ایک بار بڑی سادگی سے اس کو سمجھیے اور مائیں جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے پلوں کے ساتھ اس بات کو باندھ لیں کہ آپ کا بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں پوری دنیا کے نظام تعلیم کو اسٹڈی کر کے میں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ 4 اسکلز کو ڈیولپ کرتا ہے، 4 مہارتوں کو سیکھتا ہے. آپ کا بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں کتنی مہارتوں کو سیکھتا ہے؟ 4 مہارتوں کو سیکھتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں 2 مہارتوں پر توجہ دی جاتی ہے اور بچے کو وہ 2 مہارتیں سکھائی جاتی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے بورڈ پر لکھوں گا، آپ ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلی صلاحیت جو دنیا کا کوئی بھی بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں سیکھتا ہے وہ کسی بھی زبان میں سننا سیکھتا ہے. یہ سب سے پہلی صلاحیت ہے جو بچہ اپنی زندگی کے پہلے 2-3 سالوں میں ہی سیکھ لیتا ہے. آپ اپنی زبان کی مثال لیجئے. آپ سب نے اگر گھر پر اپنے بچوں کو اپنی زبان، جو کہ آئی ہوپ کہ وہ کھاریاں کے علاقے میں پنجابی ہی ہوگی، آپ نے جب پنجابی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کی تھی تو آپ نے اپنے بچوں کو پنجابی میں سب سے پہلے سننا سکھایا تھا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ 1 سے 1.5 سال تک آپ کا بچہ آپ سے پنجابی صرف اور صرف سن رہا تھا. اس 1.5 سال کے دورانیے میں آپ نے کبھی بچے کو نہیں کہا کہ کاپی پر لکھ کر دکھاؤ مجھے. آپ نے کبھی بچے کو یہ نہیں کہا کہ پنجابی کی میں کتاب آپ کو دے رہی ہوں، آپ وہ پڑھ کر دکھاؤ. آپ بچے کی زندگی کے پہلے 1.5 سالوں میں صرف اور صرف اسے پنجابی سناتے رہتے ہیں. اور یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نئی زبان سیکھنے کے معاملے میں چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، وہ سب سے پہلے نئی زبان کو صرف اور صرف سنے. کئی مہینوں تک سننے کے بعد یہی بچے جو کچھ انہوں نے سنا ہوتا ہے نا اس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قدرت کا قانون ہے اور اللہ کا نظام ہے. بچے وہی بولتے ہیں جو وہ کئی مہینوں سے سن رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ نے اکثر کبھی اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا
چھوٹے بچوں کو وہ کوئی نئی بات کر جاتے ہیں، جب وہ بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی عجیب سی بات کر جاتے ہیں، کوئی اچھا سا جملہ بول دیتے ہیں یا کوئی عجیب سا جملہ بول دیتے ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس نے کیسے بولا۔ ایکچولی میں وہ بات، وہ جملہ یا وہ لفظ اس بچے نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے سنا ہوتا ہے، اور وہ سنی ہوئی چیز کو ہی بچے بولتے ہیں۔ بچوں پر چیزیں نازل نہیں ہوتی ہیں، وہ سنتے ہیں اور وہ بولتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ اگر وہ پنجابی سنیں گے تو پنجابی بولیں گے، اگر وہ اردو سنیں گے تو اردو بولیں گے۔ اگر فیروز گرامر اسکول کی کلاس روم کے اندر بچے ٹیچر سے انگلش سنیں گے تو انگلش بولیں گے۔ یاد رکھیے انگلش کتابوں اور کاپیوں سے نہیں آتی، انگلش امتحان پاس کرنے سے نہیں آتی ہے، انگلش 2 کی جگہ 4 کاپیاں بھرنے سے بھی نہیں آئے گی۔ انگلش لینگویج اونلی کمز تھرو وین دا چائلڈ ول لسن۔ بچہ جتنا اچھا، جتنا زیادہ کلاس روم میں اپنی ٹیچر سے سنے گا، اتنا ہی اچھا، اتنا ہی زیادہ آپ کا بچہ وہ انگلش بولے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ سب سے پہلے سنے گا اور جو کچھ سنے گا وہی وہ بولے گا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اپنی ماں کی زبان کو بھی اچھے سے بول نہیں پا رہا تو ایکچولی اس بچے کو بولنے میں مسئلہ نہیں ہے، اسے سنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا اچھا، جتنا زیادہ سنائیں گے وہ اتنا اچھا، اتنا زیادہ بول کے دکھائے گا۔ اس میں میں ماؤں کو ایک ٹپ دیتا ہوں، خصوصی طور پر یاد رکھیں آج آپ نے میری بات۔ آپ کا بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں جو لہجہ، جو الفاظ، جو جملے، اور گھر میں بڑے افراد جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کا جو رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے نا، غیر شعوری طور پر وہ تمام چیزیں بچے میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایج اس کی ایبزارب کرنے کی ایج ہے۔ وہ جو الفاظ، جو جملے، جو رویہ، جو لہجہ گھر میں باقی لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھے گا، آبزرو کرے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے اکثر چھوٹے بچوں کو گھر میں دیکھا ہوگا کہ وہ بڑوں کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑوں کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی پھپھو ہے، امی ہے، ابو ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں، جو مثالیں دیتے ہیں، وہ بچے فوراً اس کو پک کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کی عمر 6 سال سے کم ہے اور وہ آپ کے گھر پہ آپ کے ساتھ موجود ہے تو اس بچے کے سامنے آپ جو گفتگو کریں وہ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ کا چناؤ بالکل صاف اور مکمل ہونا چاہیے۔ آپ جو بات کریں وہ پوری کریں اور اپنے بچے کو بھی اس کی بات بھرپور، مکمل، پوری گفتگو کرنے کا موقع دیں۔ جو مائیں 6 سال کی عمر سے پہلے، جو فادر 6 سال کی عمر سے پہلے اپنے بچوں کو ان کی بات، ان کے خیالات کا بھرپور اظہار کرنے کا موقع دیں گے، وہ بچے بڑے ہو کر بہت کانفیڈنٹ ہوں گے، ان کا آئی کیو لیول بہت زبردست ہوگا، ان میں معاملہ فہمی، ان میں سمجھداری بہت زبردست ہوگی۔ اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلے 6 سالوں میں گھر میں انہیں ایسا ماحول ملے کہ جس ماحول میں انہیں ان کی بات مکمل طور پر کرنے کا، کہنے کا موقع ملے۔ میں اپنے گھر پر بے انتہا خیال کرتا ہوں، پہلے 6 سالوں میں اپنے بچوں کے سامنے آپ جناب کہہ کر بات کرتا ہوں، ان کا پورا نام لیتا ہوں، ان کے سامنے اپنی بات تحمل کے ساتھ مکمل رکھتا ہوں، اور پھر انہیں ان کی بات کہنے کا بھرپور اور پورا موقع دیتا ہوں۔ اور اس گفتگو کے پریکٹس کے دوران ان میں بولنے کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ گھر کے ماحول اور ماں باپ کی طرف سے دی گئی گنجائش سے بچوں میں ڈیولپ ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نسخہ نہیں ہے اس چیز کا، کوئی ایسی میڈیسن اویلیبل نہیں ہے دنیا میں کہ آپ وہ بچے کو کھلائیں تو بچے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع آ جائے۔ یہ جو آپ کی اور میری پیڑھی کے بچے بڑے ہونے پر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، اپنی بات، اپنی رائے کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے، اس کی وجہ ہمارے گھر کا ماحول اور ہمارے اسکول کا نظام تعلیم تھا، جس میں ہمیں خود سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع بہت کم دیا جاتا تھا۔ اسٹل آئی ریممبر کہ بڑوں کے سامنے ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں کہا جاتا تھا بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو چپ کر کے بیٹھا کرو۔ میں 21ویں
ان کی بھری ہوئی مارک شیٹس ان کے کسی کام نہیں آنے والی. ان کے کام آئے گا تو وہ ان کا کانفیڈنس، ان کا آئی کیو لیول اور ان کو جو ماحول آپ نے بچپن میں دیا تھا جس میں یہ اپنی بات کا، اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے. تو سب سے بنیادی اور پہلی 2 صلاحیتیں جو آپ کا بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں حاصل کرے گا وہ کسی کی بات کو سن کے سمجھنا اور پھر بول کر اسی بات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا. یہ بچہ اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں سیکھتا ہے. اور تیسری صلاحیت جو اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں سیکھے گا اس صلاحیت کا نام ہے پڑھنا. اقرا، کہ بیٹا مجھے پڑھ کر دکھاؤ. اب یہ قدرت کا قانون اور اللہ کا نظام سمجھیے. اللہ کے آخری رسول نے عربی زبان میں پہلے سننا سیکھا، پھر انہوں نے عربی زبان میں بول کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر تیسرے نمبر پر ان کی زندگی میں اقرا کا لفظ آیا کہ پڑھو. تو ہمیشہ پڑھنے کا کام بچوں کی زندگی میں پہلی 2 صلاحیتیں مکمل ہونے کے بعد آنا چاہیے. جب آپ کا بچہ سن کر سمجھنا سیکھ جائے، بول کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا اسے آ جائے، اب آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کھولو اور پڑھنا شروع کرو. اور جیسے ہی آپ کا بچہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے، جب اسے ریڈنگ آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے بچے کی زندگی میں چوتھی اور آخری لینگویج کی صلاحیت آتی ہے، اور وہ ہے لکھنا. بیٹا مجھے لکھ کر دکھاؤ. یہ سب سے آخری کام ہے جو آپ نے بچے کو کہنا ہے کلاس روم کے اندر یا گھر پر کہ بیٹا اب آپ مجھے لکھ کر دکھاؤ. اب یاد رکھیے کہ یہ وہ 4 صلاحیتیں ہیں جو 6 سال کی عمر سے پہلے اگر کوئی بچہ ڈیولپ کر لے، پریکٹس کر لے، سیکھ جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی یہ 4 صلاحیتیں اس کی شخصیت سے ختم نہیں ہوں گی، نکلیں گی نہیں. کیونکہ پہلے 6 سالوں میں بچہ جو سیکھتا ہے، جو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، جو پریکٹس کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. تو آپ اس کا ویٹ نہ کریں کہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا. اپنی زندگی کے پہلے 6 سالوں میں ہی بچہ سن کر سمجھنا سیکھتا ہے، بول کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھتا ہے، اور پھر پڑھ کر سمجھنا سیکھتا ہے. ریڈنگ وہی اچھی ریڈنگ ہے کہ جو ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو وہ مواد سمجھ بھی آ رہا ہو جو وہ ریڈ کر رہا ہے. نارملی میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں، انگلی ان کی کتاب میں کہیں اور ہوتی ہے. اور جو پڑھ بھی لیتے ہیں تو انہیں صرف پڑھنا آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ اس میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. تو ریڈنگ میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بچے کو ریڈنگ سے پہلے سننا اور بولنا سکھانا ہوگا. اور جب بچہ پڑھنا سیکھ جائے، پڑھنے کی اسکل ڈیولپ ہو جائے، اب آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو پڑھنا سیکھا ہے وہ مجھے آپ لکھ کر دکھا دیں. تو یہ جو تیر کا نشان میں نے بنایا ہے یہ درست طریقہ ہے بچے کی یہ 4 اسکلز ڈیولپ کرنے کا کہ سب سے پہلے سنیں، پھر بولیں، پھر پڑھیں اور آخر میں لکھیں. لیکن غیر شعوری طور پر کچھ ماؤں کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے. مائیں اپنے بچے کو پلے گروپ اور نرسری میں جب اسکول میں ایڈمیشن کرواتی ہیں تو ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جیسے ہی اسکول میں ایڈمیشن لے کر کلاس میں پہنچے تو اسکول والے سب سے پہلے اسے 4تھے نمبر والا کام کروائیں. 4تھے نمبر والا کام کون سا ہے جی؟ پڑھے ذرا کیا لکھا ہے؟ لکھنا. غیر شعوری طور پر ماؤں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے بچے کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لکھوائیں. آپ یہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لکھوانا یہ نظام تعلیم کو بالکل الٹ کر دینا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے بھی نا تو بچے کے لیے سیکھنے کے عمل میں بے انتہا مشکلات آ جائیں گی. آپ ذرا سوچیے، کیونکہ یہاں زیادہ تر خواتین بیٹھی ہیں، میں اگر آپ سے ہی ایک ایسی مثال آپ سے شیئر کروں، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کچن میں جائیں اور جا کر کوئی بھی چیز بنائیں، فار ایگزامپل آپ نے کچن میں جا کر چاول اگر بنانے ہیں تو چاول بنانے کی ریسیپی ہوتی ہے، ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے آخری کام ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ نے دم لگانا ہے اس کو. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کچن میں جائیں چاول بنائیں لیکن سب سے پہلے آپ دم لگائیں چاولوں کو، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جا کر دم لگائیں؟ آپ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا سر، دم لگانا تو سب سے آخری والا کام ہے. جیسے اس ریسیپی کے اندر سب سے آخری کام ہے، بالکل اس زبان سکھانے کی ریسیپی کے اندر سب سے آخری کام ہے بچے کو لکھنا سکھانا. جبکہ آپ ماؤں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کچھ اسکول اس کو نمبر 1 پر رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں، ہمیں مائیں کہتی ہیں.
دیکھیے آپ کے بچے کو لکھنا سکھایا جائے گا، لیکن قدرت کا قانون ہے جب بچے کو پڑھنا آئے گا تو وہ لکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کا بڑا سمپل فارمولا ہے، سنو گے تو بولنا آئے گا، بولو گے تو پڑھنا آئے گا، اور پڑھنا سیکھو گے تو لکھنا آئے گا۔ تو آپ کا بچہ اب صرف لکھنا اور خالی لکھنا اور ساری توجہ لکھنے پر نہیں لگائے گا۔ اب آپ کا بچہ یہ چاروں اسکل سیکھے گا 6 سال کی عمر سے پہلے، اور اسے جتنا لکھنا آئے گا اتنا ہی آپ کا بچہ سن کر سمجھ سکتا ہے، جتنا اسے پڑھنا آئے گا اتنا ہی آپ کا بچہ بول سکتا ہے۔ تو کیا آپ آج بھی صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو صرف لکھنا آنا چاہیے، صرف پڑھنا آنا چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو چاروں صلاحیتیں سکھائی جائیں؟ ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ صرف پڑھنا لکھنا سکھائیں، یہ چاروں اسکل سکھائیں بچوں کو؟ چاروں اسکل سکھائیں۔ تو پھر یاد رکھیے کہ ان چاروں اسکلز کو سکھانے کا جو بہترین طریقہ تعلیم دنیا میں رائج ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں فونکس، جو ابھی انہوں نے تھوڑا سا تعارف کروایا، جس کا مطلب انہوں نے بتایا آواز کی مدد سے سکھانا۔ ایکچولی اس نظام تعلیم کے اندر سب سے پہلے بچے کو لسننگ کروائی جاتی ہے، سب سے پہلے بچہ سنتا ہے۔ میں ابھی 2-3 منٹ کے لیے آپ کو اس طریقے کی پریکٹس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کا بچہ فیروز گرامر اسکول کی کلاس روم میں جب جاتا ہے، پلے گروپ میں یا نرسری میں یا پریپ میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر ٹیچر اسے کس ترتیب سے سکھاتی ہے۔ تو آپ 2-3 منٹ کے لیے ذرا خود کے بارے میں سوچیں کہ آپ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں پلے گروپ اور نرسری کے، اور آپ کی ٹیچر اگر آپ کو کلاس میں پڑھا رہی ہوگی تو کس طریقے سے پڑھا رہی ہوگی وہ آپ نے سننا ہے۔ ٹیچر کلاس میں جاتے ہی سب سے پہلے بچوں کو کہے گی کہ سارے بچے مجھے غور سے سنیں۔ جبکہ پہلے جو نظام تعلیم رائج تھا زیادہ تر 20ویں صدی میں، اس میں ٹیچر کلاس میں جاتے ہی بچے کو کہتی تھی کہ اپنی بک اوپن کرو، اب ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پرانے طریقے تدریس میں کلاس میں جاتے ہی تیسرے نمبر کام سے کام شروع ہوتا تھا، لیکن اس جدید طریقے تدریس کے اندر ٹیچر کلاس روم میں جاتے ہی تیسرے نمبر کا کام شروع نہیں کرے گی، وہ سب سے پہلے بچوں کو کہے گی کہ آپ نے مجھے غور سے سننا ہے۔ تو آپ سب لوگ ذرا مجھے غور سے سنیں۔ بطخ، باجا، بکری، بلی۔ ایک بار پھر سنیں، بطخ، باجا، بکری، بلی۔ ایک بار پھر سنیں سبھی بچے مجھے، بطخ، باجا، بکری، بلی۔ ٹیچر 10 سے 15 مرتبہ کتاب کے صفحے پر دی گئی تصویروں کو بچوں کو پہلے سنوائے گی۔ بچے صرف سنتے رہیں گے ان چیزوں کا نام، اور 10 سے 15 مرتبہ سننے کے بعد اب ٹیچر ان سے کہے گی کہ آپ نے مجھ سے جو بھی سنا ہے مجھے بول کے دکھائیں۔ تو پھر 10 سے 15 مرتبہ سننے کے بعد نیچرلی بچوں میں یہ صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ 10 سے 15 مرتبہ سننے کے بعد بچے خود ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر بچے بولیں گے ان تمام چیزوں کا نام جو انہوں نے ٹیچر سے سنا ہے، بطخ، باجا، بکری، بلی۔ 10 سے 15 مرتبہ جب بچے بول چکے ہیں ان چیزوں کا نام، اب ٹیچر انہیں بتائے گی کہ بچوں آپ نے اور میں نے جو بھی چیزیں سنی اور بولی، اگر آپ غور کریں تو ان سبھی چیزوں کی شروع کی آواز ایک ہی جیسی ہے۔ ان سبھی چیزوں کی بگننگ ساؤنڈ جو ہے وہ سب کی ایک ہی جیسی ہے، اور ان سبھی چیزوں کی شروع کی آواز ہے ب۔ ایک بار پھر سنیں مجھ سے، ان سبھی چیزوں کی شروع کی آواز ہے ب۔ ایک بار پھر سنیں مجھ سے، ان سبھی چیزوں کی شروع کی آواز ہے ب۔ ٹیچر تمام چیزیں، چاہے وہ ووکیبلری ہو چاہے شروع کی آواز ہو، وہ آپ کے بچے کو 10 سے 15 مرتبہ سنوائے گی، اور 10 سے 15 مرتبہ ہی بچوں سے وہ بلوائے گی۔ جب بچے سننا اور بولنا سیکھ جائیں گے، اس کے بعد ٹیچر آپ کے بچوں کو کہے گی کہ اچھا بچوں اب آپ اپنی بک اوپن کریں، اب آپ اپنی کتاب کھولیں، کیونکہ اب ہم نے کتاب کھولتے ہی اس میں تیسرے نمبر والا کام کرنا ہے، اور وہ ہے پڑھنا۔ تو اب آپ کا بچہ کتاب کھولنے سے پہلے 2 کام کر لے گا ٹیچر کے ساتھ، اور وہ ہیں سننا اور بولنا۔ ٹیچر انہی چیزوں کے بارے میں لسننگ اور اسپیکنگ کروائے گی جو اس نے کتاب اوپن کر کے ریڈ کروانا ہے۔ تو جو صحیح 21ویں صدی کے طریقہ تعلیم کے مطابق جو جدید طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ بچہ کتاب کھول کر پڑھنا نہیں شروع کرے گا۔ جو اس نے کتاب سے پڑھنا ہے ٹیچر پہلے انہیں سنوائے گی، انہیں بلوائے گی، پھر اس کے بعد جب بچہ کتاب کھول کر اسے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے پڑھنے کا عمل آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا، اور پھر پڑھنے کے ساتھ ہی اسی کتاب کے اندر اس نے کلرنگ، ٹریسنگ، میچنگ، سرکلنگ یا رائٹنگ کا کام کرنا ہے۔ تو اب اس نظام تعلیم کے تحت بچہ روز
स्किल्स अपनी प्रैक्टिस करेगा। वो लिसनिंग भी करेगा, वो स्पीकिंग भी करेगा, वो रीडिंग भी करेगा और वो राइटिंग भी करेगा। फाइनली जब साल ख़त्म होगा तो किताब में दी गई तमाम चीज़ों के बारे में बच्चे को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं आएगा, बल्कि वो सुन के भी दिखा सकता है, वही चीज़ें बोल के भी दिखा सकता है, वो पढ़ भी सकता है, वो लिख भी सकता है। इस निज़ाम तालीम को फोनिक्स कहते हैं, जिसमें चारों लैंग्वेज के स्किल्स को कवर किया जाए। लाहौर में, इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के चंद बेहतरीन स्कूल्स में जहाँ पर ये फोनिक्स का निज़ाम तालीम मुकम्मल पढ़ाया जा रहा है। मैं कई साल से उन स्कूल्स को जानता हूँ। वहाँ पर कम से कम फीस 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 रुपये ली जाती है, क्योंकि वहाँ पर इस निज़ाम तालीम के तहत पढ़ाया जाता है। ये दुनिया का जदीद और बेहतरीन निज़ाम तालीम है और ये महंगा निज़ाम तालीम भी है। इस निज़ाम तालीम को स्कूल में राइज करने के लिए स्कूल को 20 चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एहतमाम करना पड़ता है, इन्हें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं ताकि इस फोनिक्स निज़ाम तालीम की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। और ये वाकई इनकी बात ठीक है। मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान के 5,000 से ज़्यादा स्कूल्स में जाकर इस निज़ाम तालीम की तरबियत कर चुका हूँ। आपके खारिया डिस्ट्रिक्ट में GT रोड के इस इलाके में ये वाहिद स्कूल है